السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے پچھلا لیکچر جو اچھی طرح سے پڑھ لیا ہوگا، سمجھ لیا ہوگا۔ پچھلا لیکچر ہم نے یہاں پہ ختم کیا تھا کہ افادہ کیا ہوتا ہے اور اس کی کیا کیا خصوصیات ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ افادہ جو ہے وہ بتدریج کم ہوتا چلا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ صفر ہونے کے بعد وہ منفی ہو جائے گا۔ تو اسی ٹیبل کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے اور ہم آج جو چیز پڑھیں گے وہ ہوگا قانون تقلیل افادہ مختتم۔ پہلے ہم اس قانون کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر واپس یہ جو ہمارے پاس چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ ابتدائی افادہ ہوتا ہے، مختتم افادہ ہے، کل افادہ ہے، اس کو بھی ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ کچھ اس میں سے جو ٹرمینالوجیز مختتم افادہ اور کل افادہ میں نے پچھلے لیکچر میں سمجھا دی تھیں۔ اب ہم یہ آگے چلتے ہیں تو ہمیں یہ قانون ملتا ہے جو ہے قانون تقلیل افادہ مختتم۔ جو چیز ہم نے پچھلے لیکچر میں سمجھی تھی کہ افادہ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ کام ہوتا چلا جائے گا اور ایک پھر نقطہ آئے گا جہاں پہ وہ بالکل صفر ہو جائے گا، ہماری بھوک یا پیاس ختم ہو جائے گی یا اس شے کی ضرورت ختم ہو جائے گی، اور جیسے ہم اس شے کو مزید استعمال کریں گے تو افادہ جو ہے وہ منفی ہو جائے گا۔ تو وہ جو ہم نے ٹیبل پہلے دیکھا تھا اسی سے ملتا جلتا ٹیبل آئے گا، لیکن اس سے پہلے ہم اس کی تعریف سمجھ لیتے ہیں۔ قانون تقلیل افادہ مختتم سے مراد یہ ہے کہ جب کسی شے کا مسلسل اور لگاتار استعمال کیا جائے تو ہر اگلی اکائی کا مختتم افادہ بتدریج کم ہوتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ صفر ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے بعد بھی استعمال جاری رکھا جائے تو افادہ منفی ہو جاتا ہے جبکہ باقی حالات بدستور رہیں۔ اسی طرح سے الفریڈ مارشل نے جس نے یہ کانسیپٹ دیا تھا اس کی تعریف دیکھتے ہیں۔ باقی حالات بدستور رہتے ہوئے جب کسی شخص کے پاس کسی شے کا ذخیرہ بڑھ جائے تو اس شے میں مزید اضافہ اسی شے کے افادہ مختتم میں کمی کا موجب بن جاتا ہے۔ انگلش میں اس کو ریڈ کر لیتے ہیں۔ ادر تھنگس بینگ ایکول، پہلے فرسٹ والی میں ڈیفینیشن پڑھا اوپر والی۔ ادر تھنگس بینگ ایکول وین اے کنزیومر کنٹینیوسلی یوزز اے کموڈٹی دی مارجنل یوٹیلٹی آف ایوری نیو اور سکسیسو یونٹ ول بی لیس دین دا مارجنل یوٹیلٹی آف دی پریویس یونٹ۔ وہی چیز جو ہم نے پہلے سمجھی تھی کہ پہلا جو یونٹ استعمال کرنے سے تسکین ملے گی وہ زیادہ ہوگی، ہم چیز کو استعمال کرتے جائیں گے تو اس کی ضرورت ہمارے نزدیک کم ہوتی چلی جائے گی۔ پانی اگر ہمیں لگتا ہے ہم 2 گلاس پانی پئیں گے تو ہم پہلے گلاس میں کیونکہ زیادہ پیاس لگی تھی تو ہم وہ اس میں ہمارے لیے زیادہ افادیت ہوگی۔ پھر آہستہ آہستہ جیسے پانی پیتے جاتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری پیاس ختم ہوتی چلی جا رہی ہے اور ایک پوائنٹ کے اوپر وہ بالکل صفر ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی ہماری پیاس۔ اسی طرح سے بھوک بھی شروع میں زیادہ ہو گیا، آہستہ آہستہ وہ کم ہوتی چلی جائے گی۔ اسی کو ہم نے کاؤنٹ کرنا ہے افادہ کے سینس کے اندر۔ جو ٹیبل ہم نے پچھلے لیکچر میں سمجھا تھا وہی ٹیبل دوبارہ سے ہمارے سامنے ہے کہ پانی کا گلاس ہے، 6 اکائیاں ہیں، کل افادہ ہے، مختتم افادہ ہے، سیم ٹیبل جو لاسٹ لیکچر میں تھا۔ اب ہم نے بیسیکلی جو سمجھنا یہ ہے کہ یہ اس میں جو سب سے پہلے والی جو اکائی ہے کل افادہ یا مختتم افادہ کی، اس کو ہم بولیں گے ابتدائی افادہ۔ پھر ہم جو صفر ہے اس کو ہم بولیں گے صفر افادہ یا پھر نقطہ اسیری۔ ٹھیک ہے، کچھ کتابوں میں اسیری ہے لیکن یہ بیسیکلی نقطہ سیری ہوگا۔ اس کو ہم جو پچھلا ٹاپک ہے اسی سے لنک کرتے ہیں قانون تقلیل افادہ مختتم کے اوپر۔ ہمیں یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں ابتدائی افادہ۔ وہی ٹیبل اوپر بھی بنا ہوا ہے، وہی ٹیبل اگلے لیکچر کے ساتھ بھی ہے، تو ہم وہیں سے اس کو کسی بھی ٹیبل سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہم پہلے دیکھتے ہیں ابتدائی افادہ کیا ہے۔ وہ افادہ جو کسی شے کی پہلی اکائی سے حاصل ہوتا ہے ابتدائی افادہ کہلاتا ہے، جیسا کہ مذکورہ گوشوارے میں 16 ابتدائی افادہ کی نشاندہی کر رہا ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ 16 جو مختتم میں دیکھ لیں آپ یا کل میں دیکھ لیں، دونوں میں 16 ہے۔ پھر مختتم افادہ کسی شے کی آخری اکائی کو استعمال کرنے سے حاصل ہونے والے افادہ مختتم افادہ کہلاتا ہے۔ یہاں پہ آخری اکائی لکھا ہوا ہے، یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے۔ ہر اگلی اکائی کو استعمال کرنے سے، جیسے انہوں نے آگے دوبارہ لکھا ہے مختتم افادہ سے مراد ہر اگلی اکائی کے استعمال سے حاصل ہونے والا افادہ ہے، آخری اکائی نہیں، اگلی اکائی۔ پھر کل افادہ، آپ ساری اکائیوں کو جمع کر دیں تو ہمارے پاس کل افادہ آ جائے گا۔ یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ بالکل سیکنڈ لاسٹ لائن دیکھیں، یاد رہے جہاں اکائیوں کے استعمال سے مختتم افادہ صفر ہو اور کل افادہ زیادہ سے زیادہ ہو تو یہ صارف کا نقطہ سیری کہلاتا ہے۔ کچھ اسٹوڈنٹس جیسے میں نے بتایا اس کو سیری لکھ دیتے ہیں، الف لگا دیتے ہیں، تو وہ غلط ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ میں نے آج خوب سیر ہو کے کھانا کھایا، مطلب پیٹ بھر گیا، یا خوب سیر ہو کے میں نے یہ مشروب پیا، اس کو یہ سیر سے لفظ نکلا ہے سیری، پوائنٹ آف سیٹیٹی یا سیٹسفیکشن یا سیٹسفائی ہو جانا کسی بھی چیز کے استعمال سے۔ تو یہ نقطہ
سیری، یا اگر یہ مشکل لگتا ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں نقطۂ تسکین کہلاتا ہے. پوائنٹ آف سیٹیٹی یا پوائنٹ آف سیٹسفیکشن امپورٹنٹ ہے یہ پیپر میں. ریپیٹڈلی یہ کوشچن آتا ہے کہ نقطۂ سیری سے کیا مراد ہے. بس آپ نے بتانا ہے کہ وہ نقطہ جہاں پہ ہمارے لیے کسی چیز کا افادہ جو ہے وہ صفر ہو جاتا ہے، یا اس چیز کی طلب ہمارے لیے اتنی اہمیت کی حامل نہیں رہتی، یا ہمیں جس نقطے کے اوپر چیز کا استعمال ہم روک دیتے ہیں اس کو ہم نقطۂ سیری کہتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارا جو افادہ، اسی پوائنٹ کے بعد بالکل ہمارا جو افادہ ہے وہ منفی ہو جاتا ہے یا نیگیٹو ہو جاتا ہے. مینس کہ چیز کا ہم زیادہ استعمال کریں گے تو ہمیں اس کے فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہونا شروع ہو جائے گا. ایک اور یہیں سے ایک بات ذہن میں آئی کہ افادہ اور فائدہ دو مختلف چیزیں ہیں. افادہ کا مطلب وہ طاقت یا قوت ہے جو ہماری چیز کو تسکین پرووائڈ کرتی ہے ہمیں اور ہماری ضرورت کو پورا کر رہی ہوتی ہے. فائدہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جس میں ہمارا فائدہ ہے اور بہت ساری چیزیں جس کے اندر ہمارا نقصان بھی ہے، اس کا ہماری تسکین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو افادہ اور فائدہ کو آپس میں کنفیوز نہیں کرنا. پیپر میں بھی کوشچن آتا ہے کہ افادہ اور فائدہ مندی میں فرق بیان کریں. تو افادہ سے مراد کسی شے کی وہ طاقت یا قوت ہے جو ہماری کسی ضرورت کو پورا کرتی ہے یا ہمیں تسکین مہیا کرتی ہے. اور فائدہ مندی سے مراد یہ ہے کہ کسی شے کے اندر ہمارے لیے فائدہ ہو سکتا ہے اور کسی شے میں ہمارے لیے نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ جو شے جو ہے ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہو وہ اس میں ہمارے لیے افادہ بھی ہو، یا ہمیں نقصان پہنچا رہی ہو اس میں ہمارے لیے افادہ بھی ہو. ٹھیک ہے، تو یہ پوائنٹ بھی آپ نے یہاں سے یاد رکھنا ہے. اب ہم چلتے ہیں اس کی ڈایاگرام کی طرف. جو قانون ہے، قانون کے ساتھ جو ڈایاگرام بنی ہے پہلے ہم وہ ڈایاگرام سمجھتے ہیں. قانون کے ساتھ یہ ڈایاگرام آ رہی ہے. اس ڈایاگرام کو آپ نے سمجھنا ہے کہ ہم کس طرح سے ڈرا کریں گے. یا آپ نے 9th-10th کے اندر اگر میتھمیٹکس میں جیومیٹری کا کام کیا ہوگا یا فنکشنز پڑھے ہوں گے تو وہاں پہ آپ نے اس قسم کی ڈایاگرامز بنائی ہوں گی. اس کو ہم دوبارہ سے سمجھ لیتے ہیں. ہمارے پاس بیسیکلی ڈایاگرام کے اندر دو کالم ہیں جن کو ہم نے لنک کرنا ہے. ایک تو تھا پانی کا گلاس اور دوسرا تھا اس کا مختتم افادہ. اس طرح سے ایک اور ٹیبل ہے کہ پانی کے گلاس کے سامنے کل افادہ بھی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اصول یہ ہوتا ہے ڈائیگرام بنانے کا کہ ہم جو چیز استعمال کر رہے ہوتے ہیں یا جو چیز ہماری انڈر ڈسکشن ہوتی ہے ہم اس کو ہوریزونٹل ایکسس یا جو افقی خط ہوتا ہے، آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا 0 سے لے کے x تک، یہ جو خط ہے یہ افقی خط ہے. اس کے بالکل نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا پانی کے گلاس کی اکائیاں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے کیا کیا، اس خط کے اوپر پانی کے گلاس کی اکائیاں لے لی، 1 2 3 4 5 اور 6. اس کے بعد آگے ہم عمودی خط کے اوپر جو کہ -4 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور y کی طرف اوپر کی طرف جاتا ہے، اس کو ہم بولتے ہیں عمودی خط یا y ایکسس. اس ایکسس کے اوپر ہم نے پانی کے گلاس کی اکائیوں کو جس سے لنک کرنا ہے، اگر ہم نے اس کو مختتم افادہ سے لنک کرنا ہے تو ہم یہاں پہ مختتم افادہ کی اکائیاں لکھ دیں گے. اگر ہم نے کل افادہ سے لنک کرنا ہے تو ہم یہاں پہ کل افادہ کی اکائیاں لکھ دیں گے. لیکن یاد رہے کہ صرف دو ہم جو ہے وہ محرکات یا ویریبلز استعمال کریں گے کسی بھی ڈائیگرام کو بنانے کے لیے. ٹھیک ہے، ہم نے کیا کیا کہ مختتم افادہ کی جو اکائیاں تھیں وہ یہاں پہ لکھی. ان کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے، ہم اس ٹیبل میں دیکھیں گے کہ مختتم افادہ میں سب سے کم ویلیو کتنی لکھی ہوئی، -4. اس کے بعد 0 ہے، 4 8 12 16. اسی طرح سے ہم بالکل سیم اسی پیٹرن کے اوپر ہم یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ہم نے وہی ویلیوز ٹیبل کی اٹھا کے اس کالم کے اوپر لکھ دی ہیں. -4 پھر اوپر 0 لکھا، پھر 4 پھر 8 پھر 12 اور پھر 16. اب نیچے ہمارے پاس پانی کے گلاس کی اکائیاں ہیں اور اوپر ہمارے پاس مختتم افادہ کی. اب کرنا کیا ہے، یہ ڈائیگرام کیسے بنے گی. آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر ہم اس ٹیبل میں دیکھیں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پانی کے گلاس کی جو پہلی اکائی ہے اس کے سامنے مختتم افادہ کتنا ہے، 16. تو ڈائیگرام میں ہم نے اس پانی کے گلاس کی اکائی کو اس 16 والے پوائنٹ سے ملا دینا ہے. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں جہاں پہ 16 ہے، 16 سے ایک نیلے رنگ کی لائن لگ رہی ہے جو کہ ایک پوائنٹ بلیک سا ڈاٹ لگا ہوا ہے، وہاں سے بالکل نیچے آ جاتی ہے 1 کے اوپر. اس پوائنٹ کو ہم نے نام دے دیا A کا. پھر اسی طرح سے اگر ٹیبل میں آپ لوگ دیکھیں گے تو 12 کے آگے جو ہے وہ 2 لکھا ہوا ہے یا 2 کے آگے 12 لکھا ہوا ہے، تو ہم نے 12 اور 2 کو ملا دیا کہ دوسرے
गिलास को जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जो हमें मुख्ततम अफादा मिलेगा वो 12 होगा। इसी तरह से तीसरे गिलास को इस्तेमाल करेंगे तो हमें जो अफादा मिलेगा वो 8 होगा, और ये दोनों पॉइंट सी पे मिलेंगे। फिर इसी तरह से चौथा गिलास हमें 4 इकाइयाँ देगा, पाँचवा गिलास हमें 0 इकाई देगा, और छठा गिलास अगर हम पिएंगे तो हमारा अफादा मनफी हो जाएगा। अब हमारे पास पॉइंट्स आ गए, इनको मिलाने से ए, बी, सी, डी, ई और एफ। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। जब हम इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे तो हमारे पास ये जो ब्राउन कलर का एक ख़त यहाँ पे हमारे पास आ गया है, जो बाएं तरफ से दाएं तरफ की जानिब नीचे की जानिब आता हुआ हमें नज़र आ रहा है, जिनके ऊपर पॉइंट्स लिखे हैं ए, बी, सी, डी, ई और एफ। इस ख़त को हम बोलेंगे कि ख़त तकलील अफादा मुख्ततम है। क्या, कौन सा ख़त है? तकलील अफादा मुख्ततम या डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि हमारी जो यूटिलिटी है किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने की वो डिमिनिश हो रही है, गिर रही है। ठीक है। डायग्राम ये ज़ाहिर करती है इकनॉमिक्स के अंदर, मुआशियात में या कहीं और भी, कि उन दो जिन चीज़ को, मुहर्रकात को हम मिला रहे हैं, जो दो वेरिएबल्स हैं आपस में लिंक्ड हैं, उनका आपस में क्या रुझान है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमें रुझान नज़र आ रहा है वो मनफी है, कि अगर हम एक चीज़ को बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज़ की जो मिकदार है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे ख़त तकलील फ़ायदा मुख्ततम या डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। ठीक है, तो हमारा ये कानून था जिसके अंदर हमने देखा कि किसी भी शय का जो फ़ायदा वो आहिस्ता आहिस्ता गिरता चला जाएगा और सिफर हो जाएगा, और उसके बाद फिर मनफी हो जाएगा। वही चीज़ हम देख रहे हैं कि ए, बी, सी, डी और ई पॉइंट जो है वो मुस्बत है, यानी पॉजिटिव यूटिलिटी हमें दे रहे थे, ताहम जो हमारे अफादा था वो आहिस्ता आहिस्ता गिरता हुआ हमें नज़र आ रहा था। ई पॉइंट के ऊपर आके बिल्कुल सिफर हो गया, हमारी जो अफादियत थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, सिफर हो गई उस शय की। और एफ़ पॉइंट के ऊपर हम देखें तो हमें अफादा जो था वो मनफी मिल रहा था। तो उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर भी समझ आ गया होगा, आप इसको ध्यान से किताब से पढ़ लेंगे, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि हम नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा से इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि हम इसको कुल फ़ायदा का अगर ख़त बनाना हो तो हम वो किस तरह से बनाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।